الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجرنا من النار آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے دو خوشی کے موقع ہیں۔ پہلا خوشی کا موقع ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے بھائی شہباز صاحب کی آج آپ کہہ لیں کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت اور فضل ان پر کیا ہے کہ وہ ازواجی زندگی کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ رحمت ہے۔ تو سب دوستوں کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح جو بیویاں ہیں عطا کرے، اور اس بھائی کو نیک اور صالح اولاد دے، اور آنے والی زندگی میں اور آخرت میں اس بیوی کو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ دوسری ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ آج ہماری اکیڈمی کا، چونکہ یہ پہلا دن ہے، یہ ہماری اکیڈمی کا افتتاح ہے، تو میں پوری اکیڈمی کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا گروپ کے اندر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی، تاکہ جو ناظرین ہیں وہ اس اکیڈمی کو دیکھ سکیں۔ تو ابھی تو فی الحال آپ کو یہ بیک گراؤنڈ ہی نظر آ رہا ہوگا پیچھے ویڈیو کے اندر، تو جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے تو وہ تو اکیڈمی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر وہ تمام سہولیات میسر کرے کہ ہم یہاں پر جو 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بیٹھ کر یہ درس قرآن کرتے ہیں یا مسائل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم بالکل آسانی کے ساتھ اور پوری سہولت کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر اسے سماعت فرما سکیں۔ بہت سی ویڈیوز میں لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ عامر بھائی آپ نے اتنا بڑا رومال رکھا ہے اور آپ پسینہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ آنے والے وقت میں یا اگلے سال تک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک AC کی سہولت بھی انشاءاللہ فراہم کرے گا۔ اب ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 پر ہم نے پچھلی دفعہ اختتام کیا تھا، تو آج ہم آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ یہودی جو لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی نعمت کی انعام کیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی نفس جو ہے وہ کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی، یعنی اس کائنات کا بہت بڑا سچ ہے کہ کوئی نفس بھی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی برادری تعلق بیس پر، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی بھائی، کوئی بہن، باپ، والد، ماں، کوئی کسی کے کسی طرح بھی کام نہیں آ سکے گا۔ تھوڑا سا بھی کوئی کسی کو نیکی نہیں دے سکے گا۔ ایک نیکی، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ نیکی ہے، صرف ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور آپ اپنا پورا کنبہ بھی تلاش کر لیں، پورے کنبے کے ساتھ بھی ملاقات کر لیں قیامت والے دن، تو آپ کو کوئی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کے پاس صرف ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس نوعیت کی وہاں پر کیفیت ہوگی کہ کوئی شخص ایک نیکی بھی نہیں آپ کو دے گا، اور پھر اس سے اگلا کہ نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ پیچھے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا اسے میں ایک دفعہ تازہ کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سخت بات ہے انسان کے لیے سوچنے سمجھنے کی کہ وہ اس پر تفکر کرے کہ نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہی چند چیزیں ہوتی ہیں اور سفارش کا معاملہ تو ہمارے معاشرے میں انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف عملی زندگی میں اس لیے قدم نہیں رکھ رہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کسی نہ کسی طریقے پر ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں۔ تو نبی کی امت ہے، پھر ہم جو مرضی کرتے پھریں، کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں، نبی کی ہمارے ساتھ محبت ہے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بخشوا لیں گے۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ یہ ان کی چند روش تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ پھر یہودیوں کا چونکہ تذکرہ چل رہا تھا، یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کے ظلم سے
فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، ہم نے تمہیں بچایا کہ وہ تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تمہارے بچوں کو کس طرح وہ قتل کر دیتا تھا، یہ سارا پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اب اللہ کے ہاں تم توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے یہ شرک جیسے گناہ کو دیکھ کر اتنا وہ غصہ ہوئے کہ انہوں نے وہ بچھڑا جو تھا اسے دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اب تم لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو اور تمہارے رشتہ دار جن لوگوں نے شرک کیا تھا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں وہ قتل کیے جائیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو چونکہ قرآن میں بیان کیا کہ ان شرک لظلم عظیم، ایک عظیم ظلم ہے، یہاں پر اس ظلم وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جس نے بھی شرک کی روش اختیار کی تھی پہلے تو وہ توبہ کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو قتل کریں، یعنی اپنا صفایا کر دیں اب دنیا سے، تاکہ دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت بنے کہ جن لوگوں نے شرک جیسا گناہ کیا ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، معافی مانگی، ان کی معافی قبول کی گئی اور شرک جیسے گناہ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح کیا۔ پھر ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ اب تم ایسا ہی کرو، کیونکہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ فتاب علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اگر کسی نے دن میں گناہ کیا ہے تو وہ توبہ کرے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کے وقت کرتا ہے کہ جس نے رات کے وقت گناہ کیا ہے وہ دن میں توبہ کر لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے اسی حدیث کے اندر کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے اللہ اسی طرح کرتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ اس طرح قبول کرتا ہے۔ پھر ایک مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ کی ایسی فضیلت ہے، توبہ کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہوتا ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار گناہ کر لیا اب توبہ کر لیں گے، پھر دوبارہ ہم وہ گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں دے رہے ہوتے۔ تو توبہ کی جو توفیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی انسان توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے توبہ کرنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ جیسے کوئی شخص
ریگستان کے اندر اس کے پاس اس کی سواری ہو، اونٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس پر وہ سفر کر رہا ہے، اور اس کا سارا ساز و سامان جو تھا، کھانے کا، اس کا پینے کا جو سارا سامان تھا، وہ اسی اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا۔ ریگستان کے اندر وہ ایک جگہ پر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور اپنی سواری کو باندھتا ہے اور آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری نہیں ہے۔ پورے ریگستان کے اندر وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ اب وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ جب اسے اس کا اونٹ کہیں نہیں ملتا تو پھر وہ دوبارہ موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب موت کا انتظار کر رہا ہے چونکہ اس کی سواری تو کھو چکی ہے۔ دوبارہ جب وہ اس کی آنکھ لگتی ہے، دوبارہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے۔ تو اس خوشی کی کیفیت میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کی زبان لٹکھڑا جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی اس کی سواری ملنے پر، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرے، اس کی طرف جائے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نے اسے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں تمہارے بیچ میں بھی یہ چاہتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا اور اسے حرام سمجھنا۔ فلا تظالمون، اور کسی قسم کا ظلم مت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اس عبارت کو لکھ لیا تھا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر بھاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب اپنے آپ کو قتل کرو، کیونکہ ان شرک لا ظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ اب دیکھیں کہ جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا، اس سے چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، سب چیزیں ودیت کی، ہر چیز اس کی انسٹنکٹ کے اندر اللہ نے فٹ کر دی، اور انسان ایک پل کے لیے بھی ہل نہیں سکتا رہا اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اس اللہ کو چھوڑ کر جب انسان کسی اور کے در سے جا کے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوگا اس شخص پر۔ تو جب یہودیوں نے شرک کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اب اللہ کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ان کی سزا تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے وہ تختیاں چند لے کر آئے تو انہوں نے احکامات سنائے آ کے اپنی قوم کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم یہ احکامات نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، ان کے 40 یا شاید اس سے زیادہ تھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ گئے، شاید 40 تھے، جو ان کے یعنی کہہ لیں کہ سردار قسم کے لوگ تھے۔ تو خَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں ایک ایسی آواز نے آپ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ایسی شدید ایک لڑک قسم کی آواز آئی یا کوئی ایسی کیفیت وہاں پر پیدا ہوئی کہ وہ سب لوگ مر گئے کوہ طور کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں کیا کہوں گا اپنی قوم کو جا کے کہ ان سب کو، وہ سب لوگ مر گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ سارے لوگ دوبارہ پھر زندہ ہو گئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح پھر لوگوں کو زندہ کرے گا۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تو نور ہے۔ پھر ایک حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کو دیکھنا، جو اللہ کا دیدار ہے، وہ صرف جنتیوں کو ہوگا، اور وہ بھی صرف آخری درجے کے اوپر۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو نے ہمارے چہروں کو روشنی، نور بخشا جب تمام لوگوں کے چہرے سیاہ تھے میدان محشر کے اندر، تو نے ہمیں غم سے نجات دی جب تمام لوگ غم کی کیفیت میں تھے، اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نور کے پردوں کو حکم دیں گے کہ ہٹ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ بہت بڑی، جنتی لوگ کہیں گے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین تر چیز ہم نے جنت میں دیکھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا پروٹوکول ہوگا جنتیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اس حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث سے نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ واضح انہوں نے بیان کر دیا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تو نور ہے۔ تو جب وہ لوگ 40 لوگ پہاڑ پر گئے تو وہاں پر کیا کیفیت طاری ہوئی، کیسی گرج اور چمک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ نادان تھے، انہوں نے غلط فرمائش کی، تو میں نے ان کی بات مان کے تیرے پاس لے آیا، اور تو نے اب انہیں یہاں پر موت دے دی۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، پھر وہ دوبارہ لوگ زندہ ہو گئے۔ یعنی یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے تمہیں، یعنی مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کی روش انسان کو ہر حال میں برقرار رکھنی چاہیے، ہر حال میں۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیا اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، بس۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو، اپنی سہولیات کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس چائنا کی موٹر سائیکل ہے اور اس کے پاس ہونڈا کی موٹر سائیکل، اور ناشکری کرنی ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی ایک شخص کے پاس ہی شاید کوئی نوکیا کا کوئی رنگین فون ہو، لیکن اب آپ دیکھ لیں ہر گھر کے اندر ٹچ موبائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی ناشکری کا لیول اعلیٰ درجے پر ہے۔ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ اگر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے لے جائے تو انسان دیکھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج میرے پاس بہت سی سہولیات ہیں، یعنی وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں دی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وقت کے حساب۔ لیکن ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننا ہے تو اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ جو مجھ سے نیچے والا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر اچھی موٹر سائیکل ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹانگ ہے تو ایسے لوگ بھی دنیا موجود ہیں جن کے پاس دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو نعمت آپ کے پاس ہے، تب ہی یہ ممکن ہوگا لعلکم تشکرون کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے، ہمیشہ آپ ناشکر ہی رہیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ قُولُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ تم ہماری حلال اور طیب چیزوں میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، یعنی جو بھی انہوں نے پیچھے اپنی حرکتیں کرتوتیں کی، یعنی اللہ کے ناشکرے بنے رہے، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، یہ جو بھی یہودیوں نے یہ کام کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے
یہودی اب دیکھیں کہ جب انہوں نے مصر سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تو انہوں نے وہاں پر ناشکری کر دی کہ اے موسیٰ ہمیں یہاں پر لا کر مروایا دریا کے کنارے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، آگے دریا ہے، سمندر ہے، انہوں نے ناشکری شروع کر دی کہ اے موسیٰ ہمیں یہاں پر لا کر مروایا، اس سے بہتر تو ہم وہیں پر تھے، کم از کم زندہ تو تھے، کھانے کو تو ملتا تھا، گھر تو تھا ہمارے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر وہ سمندر کس طرح دو ٹکڑے ہو گیا، چلیں وہ وہاں سے بھی نکل گئے۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمہارا مقابلہ اس قوم کے ساتھ ہے جنہوں نے تمہارے ملک پر، فلسطین پر قبضہ کر لیا، اس سے لڑنا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب ہی جا کے لڑو، ناشکری۔ تو یہ سب ناشکریاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا اور انہیں من و سلوہ بھی عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے حلال رزق میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے پھر ظلم ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ہی ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہے یہاں سے کھاؤ، یعنی جب انہوں نے فلسطین کے اندر بیت المقدس میں وہ داخل ہوئے اور اللہ نے کہا کہ اب تم جو چاہے یہاں سے کھاؤ، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک نسل طے کے صحرا میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اب یہ لوگ یہیں پر مریں گے۔ وہ لوگ 40 سال تک اسی ایریے میں بھٹکتے رہے، وہاں سے نکل ہی نہیں سکے۔ پھر جب ان کی نئی نسل آئی، کیونکہ انہوں نے 12 سردار اپنے اندر سے بھیجے کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ کہ وہاں پر واقعی شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ تو جب وہ لوگ کئی دن بعد وہاں سے ہو کر آئے تو انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے لوگوں میں علانیہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہاں پر واقعی دودھ کی بھی نہریں بہتی ہیں اور شہد کی بھی نہریں بہتی ہیں، اور وہاں کے لوگ جنگجو، طاقتور، بلکہ ہم تو اپنے آپ کو ان کے سامنے ٹڈیوں کی مانند سمجھ رہے تھے، یعنی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو انہوں نے ڈرا دیا، لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ صرف 2 لوگوں نے، ایک شاید یوشع بن نون تھے اور دوسرے کالب تھے، جنہوں نے یہ بات بلند کی کہ نہیں ہم ان سے جنگ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 2 لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، باقی سب کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ بھٹکتے رہو وہاں پر۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کی نئی نسل آئی، پھر انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ اب تم بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہے کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مگر دیکھنا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور بخشش مانگو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حتتن کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی دانشور یا کوئی طاقتور شخص کسی ملک کو فتح کرتا ہے، حتتن کا مطلب ہوتا ہے کہ اب عاجزی کے ساتھ وہاں پر داخل ہو، سر جھکائے ہوئے داخل ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ اور درگزر کر معاملہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے فبدل الذین ظلموا قولا، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہی بدل دیا، اور یہ داخل ہوئے اکڑ کے ساتھ، گردنیں بلند کر کے اور لوگوں کو قتل کرتے ہوئے۔ پھر جب ان لوگوں نے ایسا کیا، غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ تھی آج کے موضوع کی آخری آیت۔ حکم تو یہ تھا کہ گردن جھکائے ہوئے داخل ہو۔ ایک صرف بات کر کے میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک شخص کا بھی خون نہیں بہا۔ آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کو امان ہے۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب بیت اللہ میں تو اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے یا ابو سفیان کے گھر میں، پھر آپ نے کہا کہ جو اپنے گھر میں ہی رہا اور اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، امان ہے۔ یعنی اس طرح فتح مکہ ہوئی، مکہ کو فتح کیا گیا بغیر جنگ کے، بغیر تلواروں کے زور پر، بغیر خون بہائے۔ تو آپ جب سیرت ابن ہشام کے اندر آتا ہے کہ آپ جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو طاری تھے اور آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور آپ کی گردن ایسے جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پیشانی کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی اور آپ جھکے ہی جا رہے تھے، اتنی عاجزی تھی اور درگزر کا معاملہ کر رہے تھے کہ جو بھی آ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ لا تشریب علیکم اليوم، کہ آج سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اس وقت اپنے چاچا حضرت حمزہ کا بدلہ لے لیتے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہیں پر موجود تھی۔ آپ چاہتے تو جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے، صحابہ کرام پر ظلم کیے، حضرت بلال کو اذیتیں دی، آپ ان سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لا تشریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک نبی کی سیرت اور نبی کے ماننے والوں کی اب کیا تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اب کیسی تربیت ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بلند اخلاق پر تھے وہ ہمارے نبی تھے، اور تصدیق کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ یعنی اگر کسی شخص نے قرآن کو مجسم فارم میں دیکھنا ہے، یعنی چلتی پھرتی فارم میں دیکھنا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سنا یا پڑھا، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دے، اور سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔